بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب طلبہ کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے نحو میں یہ پڑھا تھا کہ کلا اور کلتا جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوگا، کن الفاظ کی تاکید کے لیے اور اس کا استعمال کیسے ہوگا۔ اور اس ضمن میں ہم نے پڑھا کہ یہ تثنیہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ضمیر کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کلو اور اجمعو یہ کس لیے آتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ یہ واحد اور جمع کے لیے آتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ کلو ضمیر کی طرف مضاف ہو کے آئے گا اور اجمعو کا جو اپنا صیغہ ہے یہ مطبوع کے مطابق، مؤکد کے مطابق تبدیل ہو کے آئے گا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ جو کلو ہے، کلو اور اجمعو، یہ جب واحد کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ واحد ایسا ہو کہ جس کے معنوی اعتبار سے حصے بن سکتے ہوں، معنوی اعتبار سے اجزاء بن سکتے ہوں، اس کے افراد مختلف ہو سکتے ہوں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ اشتریت العبد کلہ، یہاں پہ العبد ہے تو واحد لیکن معنوی اعتبار سے اس کے کئی حصے بن سکتے ہیں، کیونکہ اشتراء میں، خریداری میں، العبد جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ اور اکرمت العبد کلہ میں العبد کی تاکید کلہ کے ساتھ درست نہیں ہے، کیونکہ عزت کرتے ہوئے العبد جو ہے اس کے حصے یا اس کے اجزاء نہیں بن سکتے۔ یہ سبق ہمارا کل کا تھا جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ریوائز کیا ہے۔ آج کے سبق میں اقتا، ابتا اور ابسا، ان تین کی بات ہے۔ بالکل یہ سادہ سی بات ہے، سمجھ لیں آپ کہ جو اقتا، ابتا اور ابسا ہے یہ بھی اجمعو کی طرح تاکید کے لیے آئیں گے۔ جس طرح اجمع استعمال ہوتا ہے ویسے یہ استعمال ہوں گے، واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آئیں گے، اور ان کا جو اپنا صیغہ ہے یہ مؤکد کے مطابق تبدیل ہوگا۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اکیلے استعمال نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ جاء الناس اقطعون، ایسا نہیں ہوگا۔ یا ہم کہیں جاء القوم ابصعون، یا ہم کہیں جو ہے نا وہ جاء زید ابسا یا ابتا یا اقتا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ضروری ہے کہ آپ جب بھی اقتا، ابتا اور ابسا کو استعمال کریں گے یہ تینوں استعمال ہوں گے، ایک بات، اور دوسری بات یہ اجمعو کے بعد آئیں گے، تنہا نہیں آ سکتے، یہ اکیلے نہیں آ سکتے، خود بھی اکٹھے آئیں گے ایک، اور آئیں گے بھی اجمع کے بعد، اور اس کی مزید تاکید کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ اجمعون سے پہلے بھی نہیں آ سکتے اور اس کے بغیر بھی نہیں آ سکتے۔ کتاب دیکھ لیں آپ، اقتا، ابتا اور ابسا کہتے ہیں یہ بھی اجمعو کی طرح تاکید کے لیے آتے ہیں اور اجمعو کے تابع ہوتے ہیں، یہ اس کے بغیر تنہا نہیں آ سکتے اور نہ ہی اس سے پہلے آ سکتے ہیں۔ اب وہ مثال دیتے ہیں جیسے جاء الناس اجمعون اقطعون ابتعون ابصعون، ٹھیک ہے، معنی ہو جائے گا تمام کے تمام سبھی لوگ آ گئے۔ تو یہ اقتا، ابتا، ابسا کے والے سے بات ہے۔ اچھا، اب آخری بات تاکید کے ضمن میں جو سمجھنے والی ہے وہ آپ سمجھ لیں تو ہمارا یہ جو سبق ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، پھر ہم اس کی تدریب اور مشق کی طرف بڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے نفس اور عین کے حوالے سے ایک بات پڑھی تھی کہ نفس اور عین جو ہے ان کی تاکید، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بات مزید اس حوالے سے، انہیں ذکر تو ویسے وہاں کرنی چاہیے تھی لیکن چلیں کتاب کے آخر پہ ذکر ہوئی ہے، چیپٹر کے آخر پہ ذکر ہوئی ہے تو ہم اس کا بھی ذکر جو ہے وہ تذکرہ پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی لفظ کی، کسی بھی اسم کی تاکید بیان کرتے ہیں نفس اور عینوں کے ساتھ، تو آپ پیچھے یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ان کو مضاف کریں گے، نفس اور عین کو کسی ضمیر کی طرف مضاف کریں گے اور وہ جو ضمیر ہوگی وہ اپنے سابقہ کے مطابق ہو کے استعمال ہوگی۔ یہ بات آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ اب ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ضمیر ہے جو ضمیر متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ ضمیر مستتر بھی ہے، ضمیر مرفوع متصل اور
اس کی جو ایک دوسری شکل ہوتی ہے ضمیر مستتر کی، اگر آپ نے اس کی تاکید لانی ہے، میں اب مثال کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے جاء زید نفسہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ درست ہے۔ آپ لفظ زید کی جو تاکید ہے وہ نفس کے ساتھ لائیں تو آپ نے زید کے مطابق ضمیر پکڑی اور اس کی طرف نفس کو مضاف کر دیا، جملہ درست ہو گیا۔ ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اسکن، تو ٹھہر جا، یا میں کہتا ہوں انصر، تو مدد کر۔ اب انصر کے اندر جو انتا ضمیر ہے، جو ضمیر مستتر ہے، میں چاہتا ہوں اس کی تاکید لے کے آؤں، ٹھیک ہے۔ اس کی تاکید کے لیے ظاہر ہے میں نفسو پکڑوں گا اور اس کے ساتھ انتا کے مطابق کا ضمیر لگاؤں گا، تو جملہ کیا ہو جائے گا؟ انصر نفسو کا، انصر نفسو کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو نفسو کا آیا نا، نفسو کا، یہ نفسو جو ہے یہ بطور تاکید استعمال ہو رہا ہے انصر کی، یہ اس کا مفعول بھی ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تو ہی نفسو کا، تو ہی مدد کر، ٹھیک ہے، تو ہی مدد کر، انصر نفسو کا، تو ہی مدد کر۔ اب یہ کیا ہوا؟ ضمیر مرفوع مستتر یا ضمیر مستتر کے بعد ضمیر مستتر کی آپ تاکید لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مثال آپ اس کی اور سمجھ لیں، میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ اب یہ جو واو ضمیر ہے جو ضمیر مرفوع متصل ہے، جو ضمیر مرفوع متصل ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اگر مستتر بارز کی قسموں میں سے دیکھیں گے تو یہ ضمیر بارز ہے۔ اب میں واو کی تاکید لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو کیا میں کروں گا؟ انفس بناؤں گا، نفس کو انفس کروں گا، جمع کا صیغہ، اور واو کے مطابق اس کے اینڈ پہ ہم ضمیر لے کے آؤں گا، تو کیا ہو جائے گی؟ ضربو انفسہم، کیا معنی ہو جائے گا؟ انہی نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ ہمارا محلے جو شاہد ہے یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لاتے ہیں یا کسی ضمیر مستتر کی تاکید لاتے ہیں، اچھا یہ دونوں چیزیں مرفوع متصل کیا ہوتی ہے اور مستتر کیا ہوتی ہے، یہ آپ نے قواعد النحو کے ہی حصہ اول کے اندر جو مبنیات کی بحث میں ضمائر کا چیپٹر ہے نا، اس کے اندر آپ نے یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہوئی ہے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی چیز بھول رہی ہے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ ضمیر متصل وہ ہوتی ہے کہ جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور منفصل وہ ہوتی ہے جو فعل سے الگ ذکر ہوتی ہے۔ یہاں ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ متصل کی، اور متصل میں سے بھی سب کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ضمیر مرفوع متصل دو طرح سے آتی ہے، کچھ ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا وہ مستتر ہو کے آتی ہیں اور کچھ بارز ہو کے آ رہی ہیں، وہ جو ہے نا وہ بارز ہو کے آتی ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں ضمیر مرفوع متصل بارز کی الگ کر رہے ہیں اور مستتر کی الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے اس کی اگر تاکید لانا ہو، یا ضمیر مرفوع متصل مستتر کی تاکید لانا ہو، ٹھیک ہے جی، یا صرف اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لانا اگر مقصود ہو یا ضمیر مستتر کی تاکید لانا اگر مقصود ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ نے کہا انصر نفسو کا، اب یہاں پہ جو پڑھنے والا تھا نا کتاب کو یا آپ کی عبارت کو، اس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نفسو کا ہے نا یہ انصر کا مفعول ہے، اس کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو انصر نفس کا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ضربو انفسہم میں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ اس کا مفعول بنا رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جب بھی کسی ضمیر متصل، ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر مستتر کی تاکید لانا مقصود ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ جب عین یا نفس کے ساتھ اس کی تاکید لا رہے ہیں تو بیچ میں ضمیر منفصل کا اضافہ کر دیں، ضمیر منفصل کا بیچ میں آپ اضافہ کریں، یہ آپ کے اوپر لازم ہے تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔ تو کیا ہوگی عبارت پھر؟ انصر نفسک نہیں ہوگی، انصر انت نفسک، ٹھیک ہے، انصر انت نفسک، تو ہی مدد کر، اور ضربو انفسہم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ضربو ہم انفسہم،
ٹھیک ہے نا جی. انصر انت نفسو کا ہوگا یا انصر انت عینو کا ہوگا. تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ضمیر مرفوع متصل یا مستتر، ضمیر مرفوع متصل یا مستتر کی لفظ عینو یا نفسو کے ساتھ تاکید لانا چاہیں گے، اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس تاکید سے پہلے اور ان ضمائر کے بعد آپ ضمیر منفصل کا اضافہ کریں. یہ بات آپ کے لیے ضروری ہے. اچھا، مزید وہ بات بیچ میں ایک بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ آپ ذہن میں رکھ لیں بات کہ جب ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر جو مستتر ہے ان کے اوپر اگر آپ نے کسی لفظ کا عطف ڈالنا ہو نا، اگر آپ نے ان کے اوپر، ان ضمیروں کے اوپر کسی لفظ کا عطف ڈالنا ہو تو اس وقت بھی بیچ میں ضمیر منفصل کا اضافہ کرتے ہیں. یہ بات ویسے یہاں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات چونکہ عطف سے متعلقہ ہے وہاں پہ ہو بھی رہی ہے، لیکن ضمن میں انہوں نے کر دیا اور اس کو آپ سمجھ لیں. تو بات جو خلاصتاً سمجھ آئی ہے ہمیں وہ کیا آئی ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ضمیر مرفوع متصل یا کسی بھی ضمیر مستتر کی تاکید نفسو یا عینو کے ساتھ لانا چاہیں گے، اس وقت آپ کو بیچ میں ضمیر منفصل کا اضافہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں وہ اضافہ کر رہے ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل یا مستتر کے اوپر کسی لفظ کا آپ عطف ڈال رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ آپ بیچ میں جو ہے وہ حرف عطف سے پہلے ضمیر منفصل کا اضافہ کریں. یہ بات انہوں نے یہاں پہ آپ کو سمجھائی ہے. اب ملاحظے کو آپ دیکھ لیں جو لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جب ضمیر مستتر یا مرفوع کی، یہاں پہ نا تھوڑا سا کتاب میں آپ نے نا کچی پینسل کے ساتھ تھوڑی سی ذرا نا اصلاح کرنی ہے. جب ضمیر کے بعد جو لفظ ہے نا مستتر یا، اس کو کاٹ دیں. کاٹنے کے بعد مرفوع آگے آ جاتا ہے. جب ضمیر مرفوع، مرفوع کے بعد لفظ ہے منفصل، اس لفظ کو متصل کر دیں. یہ منفصل لفظ یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ متصل آنا چاہیے. اس کو بھی کاٹ کے اوپر لکھ دیں متصل. ٹھیک ہے جی. اور متصل کے بعد لکھیں یا مستتر. تو عبارت اب یوں ہوگی، جب ضمیر مرفوع متصل یا مستتر، ٹھیک ہے، مستتر یا کا لفظ کاٹیں پیچھے سے، اور مرفوع کے بعد منفصل کاٹ کے اوپر لکھ دیں متصل یا مستتر. منفصل کے اوپر لکھ دیں متصل یا مستتر. تو عبارت ہوگی جب ضمیر مرفوع متصل یا مستتر کی لفظ عینو یا نفسو کے ساتھ تاکید لانا مقصود ہو یا ان ضمائر پر عطف ڈالنا مقصود ہو تو ضمیر منفصل کے ساتھ ان کی تاکید لانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ضمیر منفصل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیچ میں اضافہ کیا جائے گا. جیسے اسکن انت نفسک، عبارت کیا تھی؟ اسکن نفسک. تو کیا ہو گئی؟ اسکن انت نفسک اور اسکن انت عینک. اور ایسے ہی اسکن وزوجک الجنت، نا اسکن تو ٹھہر اور تیری بیوی جنت میں. کیا تھا یہاں پہ؟ ضمیر مرفوع جو مستتر تھی، ضمیر مستتر تھی، اس کا عطف ڈالا، اس کے اوپر عطف ڈالا جا رہا تھا زوج کا. ٹھیک ہے، تو بیچ میں ہم نے پھر ضمیر مستتر کے بعد اضافہ کیا انتا کا. تو کیا عبارت ہو گئی؟ اسکن انتا وزوجک. مزید آگے ایک بات وہ اور بھی لکھتے ہیں کہ اگر عطف کی صورت میں کوئی فاصل آ جائے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضروری نہیں ہوتا. اگر عطف کی صورت میں کوئی فاصل آ جائے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حرف عطف کے بعد ڈائریکٹ وہ لفظ نہ ہو، اگر حرف عطف کے بعد ڈائریکٹ وہ لفظ نہ ہو جس کا آپ عطف ڈال رہے ہیں، بلکہ اس لفظ حرف عطف کے بعد کوئی حرف نفی آ جائے، کوئی اور حرف آ جائے جس کے ذریعے جو ہے وہ تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہو جائے، تو پھر ضمیر منفصل کی تاکید لانا ضروری نہیں ہوتا. وہ قرآن سے مثال دے رہے ہیں، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم شرک کرتے. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہمارے ابا و اجداد. اب یہاں پہ جو لفظ نہ ہے ہم، اس کے اوپر عطف ہے آباؤنا کا. ٹھیک ہے، لیکن اشرکنا نحن ولا آباؤنا نہیں آیا بیچ میں، کیونکہ لا آ گیا تھا، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے ضمیر منفصل کا اضافہ نہیں کیا. یہ ایک بات یہاں پہ انہوں نے مزید کی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اس کے بعد اب انہوں نے اس کی ترکیب کا ذکر کیا ہے، اس ترکیب کو پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، جس پہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے وہ پڑھ لیں آپ. اور اس کے جو اب مشق ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تاکید کی تعریف، مثال اور اقسام بیان کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ذرا سوال آپ نے شاید پہلے لکھا بھی ہو، نہیں لکھا تو لکھ لیں، اس کو پورا کر لیں. تاکید معنوی کن الفاظ کے ساتھ آتی ہے، ہر ایک کا استعمال بیان کریں. اور مندرجہ ذیل جملوں میں موقد اور تاکید کی نشاندہی کریں، نیز تاکید کی قسم بھی بتائیں. یہ جو سوال ہے نا یہ کتابوں پہ کر لیں تیسرا، اور پہلے دو سوال کاپیوں پہ کر لیں. اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ تینوں سوال کاپیوں پہ کرے. باقی انشاءاللہ جو اگلی تو تین سوال ہے نا یہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. یہ جتنا میں نے سبق دیا آپ کو کہا ہے اس کو آپ آج مکمل کر لیں.
اور کسی بھائی کو اگر سبق میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ گروپ میں میسج کرے، بتائے کہ یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. انشاءاللہ آپ غور سے سمجھیں گے، ریکارڈنگ 2-3 دفعہ سن لیں، اگر کوئی مشکل چیز لگتی ہے تو آپ کو بات اللہ کے رحمت سے سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.